نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 4 آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 51 سے 54 تک۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے اے بنی اسرائیل تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا سامری کے کہنے پہ۔ اس کی مزید پھر تفصیل یہ ہے کہ سامری جو تھا وہ بہت تیز شخص تھا، اور اس نے، یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس نے کسی وقت آتے دیکھا، اور ان کے گھوڑے کے پاؤں جہاں لگ رہے تھے، جہاں پہ پاؤں لگتا تھا وہاں پہ فوراً گھاس اگ جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے نا وہ جو مٹی آتی ہے اس میں جان ہے۔ اس نے وہ مٹی وہاں سے لے لی، اور جب اس نے بچڑا بنایا تو اس کے منہ میں ڈال دی۔ اس سے اب ایک آواز پیدا ہونی شروع ہو گئی، جیسے کہ گائے کے بچڑے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نہیں جی، اس نے کچھ اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ ہوا ایک طرف سے آتی تھی اور دوسری طرف سے جب نکلتی تھی تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ تو سامری نے کہا دیکھو یہی تمہارا معبود ہے۔ اور اس کی ریزن یہ تھی بیسیکلی کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ 400 سال جو ہے وہ غلام رہے فرعونیوں کے، قبطیوں کے، تو وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ رہ کے ان کے اندر بھی یہ جراثیم آ چکے تھے۔ جب کوئی قوم غلامی میں بہت عرصہ رہتی ہے تو اس کے اندر بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، یعنی غلامی میں قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے۔ اور ہمارے ساتھ بھی برصغیر کے مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ کے وہ ہندوانہ رسمیں جو ہندوؤں کی دیویوں کے لیے ہیں وہ ہم نے اڈاپٹ کی ہیں۔ یہ میں کسی اسکالر کا سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ جو شادی پہ لڑکیاں جو ہے نا یہ پیلا جوڑا پہنتی ہیں تو ہندوؤں کی بہار دیوی کا وہ ہے، یعنی بہار دیوی جب وہ بہار آتی ہے تو وہ پیلا جوڑا پہنتی ہے، تو یہ ہم نے بنا لیا۔ اور اب ترقی کرتے کرتے اب لڑکے بھی وہ جوڑا پہنتے ہیں اور پھر اپنے دوستوں کو بھی پہناتے ہیں۔ تو یہ غلامی کی بات ہے، یعنی ہم ہندوؤں سے ایسی چیزیں لے رہے ہیں جو اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور اسلام 24 گھنٹے کا دین ہے، یہ نہیں ہے کہ اسلام باقی چیزیں آپ جہاں سے مرضی لیتے رہیں اور آپ کہیں جی میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ تو بہرحال یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے پھر جب سامری نے اس طرح کیا اور اس میں سے آواز آئی تو اس نے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ تو بھول گئے ہیں، تمہارا اور موسیٰ کا یہی معبود ہے، اور اسی کے بیٹھ جاؤ اور اس کی پرستش کرو۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی تم جب یہ کام کر رہے تھے تو تم بہت بڑا ظلم کر رہے تھے۔ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کے رکھ دینا۔ عربی میں کہتے ہیں وضع شیء غیر محلہ، یعنی اس کے محل سے ہٹا دینا۔ مثلا یعنی منیب نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ٹوپی سر پہ پہنی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ اتار کے اس کو ہاتھ پہ پہن لے، یا مطلب یہ ہے کہ
جوتا ہے، جوتا پاؤں میں پہنتے ہیں، اگر کوئی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لے اور جا رہا ہو تو آپ کیا کریں گے کہ یار کیا ہے، ظلم کر رہے. تو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کی بجائے جو آپ اپنے ہاتھ سے پیدا کریں، جس کو ہاتھ سے بنائیں، اس کی آپ عبادت کرنا شروع کر دیں تو یہ پھر سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے. یعنی اس سے بڑی ناانصافی ہو ہی نہیں سکتی. سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی غیر مناسب بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے. اور یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کے تم نے اس کی عبادت شروع کر دی ہے. تو اس وجہ سے کہا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، یعنی ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد، یعنی اس بڑے گناہ کے باوجود تم کو معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے اگلی آیت میں. تو لیکن اگر آپ دیکھیں بنی اسرائیل کو، اور پھر یہ آگے جو ہم نے کہا کہ آگے 10 رکوع اسی پہ ہی ہیں، باقی 9 رکوع رہ گئے ہیں، تو اس میں ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ بنی اسرائیل پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی کو شکر گزار ہوئی تھی، اور ان کی کرتوت آگے آپ دیکھتے جائیں گے. تو شکر گزار تو نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ تم شکر گزار ہو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے. وہی یعنی سٹوری چل رہی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور فرق کرنے والی چیز دی حق اور باطل میں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو کتاب سے مراد تو تورات ہی ہے. اب فرقان سے کیا مراد ہے؟ اس پہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں جی اس سے مراد بھی تورات ہی ہے، کیونکہ تورات کتاب جو ہے وہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہے، اور اللہ کی کتاب جو ہے سب سے بہتر وہی حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی ہے، اور وہ ایک کرائیٹیریا ہوتی ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے، جیسے ید بیضا، اور جو عصا دیا تھا جو اتنا بڑا اژدہا بن جاتا تھا. کچھ نے کہا ہے جو سمندر میں فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، وہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور ان کی فرعونیوں کی حکومت جو ہے کتنے ہزار سال سے مصر میں تھی، اس کو غرق کر دیا تمہارے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق واضح کر دیا. ایک رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ تورات جو کتاب ہے، جیسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بعض بے سمجھے بھی کرتے ہیں اور کچھ سمجھ کے کرتے ہیں، تو ویسے ہی کچھ پڑھتے ہیں. اسی طرح تورات بھی کچھ لوگ ایسے ہی پڑھتے تھے. تو کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف دی بک، یعنی قرآن جو کتاب ہے تورات کی جو سمجھ ہے، جس سے حق اور باطل فرق واضح ہو جائے، تو اس سے مراد جو ہے نا وہ فرقان ہے، یعنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے. بہرحال اس میں مختلف رائے ہیں. بہرحال ایک اور جو یونیک رائے ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ یہودیوں کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات بھی دی اور کچھ ایسے علوم دیے ہیں جو سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم تک اور آگے آگے اس طرح جا رہے ہیں، وہ کسی کو بتائے نہیں گئے. یہ فلسفہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی نبی جو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وحی کرتا ہے وہ چھپاتا نہیں ہے. اور اسی طرح عبداللہ بن سبا جو ہے ایک یہودی تھا، اور وہ پھر مسلمانوں میں گھس گیا، اور اس نے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ انتشار پھیلایا، اور کچھ لوگوں نے اس کو فالو کیا، اور بڑی لمبی چوڑی سٹوری ہے. بہرحال یہ ہے کہ اسی نے مسلمانوں میں بھی یہ فلسفہ رائج کر دیا کہ نہیں، کچھ ایسے علوم ہیں جو کسی کو بتائے نہیں گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کے پاس کچھ علوم تھے جو کسی کو نہیں بتائے گئے، وہ سینہ بسینہ چل رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں میں اس طرح کا ایک فلسفہ آ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی اپنے شاگرد کسی تابعی کو، کہ جو شخص بھی تمہیں کہے کہ حضور پاک کے اوپر جو وحی نازل ہوئی حضور پاک نے اس میں سے کچھ چھپا لیا، کچھ نہیں بتایا، تو وہ جھوٹا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بخاری شریف میں حدیث ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ مجھے کوئی خاص علوم کا پتہ ہے یا میرے پاس کوئی سیکرٹ علوم ہے، تو یا میرے پاس قرآن سے علاوہ بھی کوئی ایسے علوم ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس قرآن کی علوم ہے اور یہ ایک کتاب ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں حضور پاک نے دیت کے احکامات کچھ بتائے تھے، وہ لکھے ہوئے میں نے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنی طرف سے نہ بنائیں کہ حضرت علی کے پاس پتہ نہیں کون کون سے علوم ہیں۔ تو بعض لوگ ایسے طبقات ہوتے ہیں جو پھر اس طرح کی چیزیں بنا کے آگے پیش کرتے رہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی رائے ہے جو کہ ہمارے علماء کرام نے اس کو رد کیا ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قومی، اور وہ وقت یاد کرو، یعنی یہی سٹوری چل رہی ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو کیا کرو؟ فتوبوا الی باریکم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور سے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ ہی پہاڑ پہ ہی بتا دیا کہ تمہاری قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے وہاں اس وقت تو نہ ٹی وی چینل تھے، نہ خبریں تھیں، نہ یوٹیوب تھا، کچھ بھی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا موبائل کھول کے دیکھ لیتے کیا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے بھی بتا دیتا تھا خبریں، اور آج بھی بتا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہاری قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشانی میں آئے اور آگے دیکھا وہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے، بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ کے انہوں نے کھینچا۔ کیوں؟ غیرت اسلامی میں، یعنی اللہ کے دین کی غیرت میں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ کوئی بد اخلاق تھے، یعنی اخلاق کا معیار کیا ہے؟ دین کے لیے اور اللہ کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ تو وہ غصے میں تھے، انہوں نے کہا آپ نے اچھی میری نائب جو ہے نا وہ کی ہے، میرے بعد آپ نے میرے اچھے نائب بنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ قوم تقسیم نہ ہو جائے اور زیادہ ہی کہیں لڑائی نہ ہو جائے، تو میں تو کچھ نہیں کر سکا، یعنی میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ باز نہیں آئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور پھر اب ہم کیا کریں، توبہ کرتے ہیں۔ تو اسی اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے بھی پوچھا کہ یہ تم نے کیا ان کو، پنجابی سے کہتے ہیں پٹھی پٹی پڑھائی ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے اس طرح دیکھا تھا، جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور وہ سارا، تو اس نے اپنا بتا دیا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی اور کہا کہ تو نے جس طرح ان کو شرک پہ لگایا ہے، تو اب پوری زندگی جو تمہاری رہ گئی ہے نا، تو یہی کہے گا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، لا مساس، ٹچ می ناٹ۔ اور ایسا ہی ہوا، پھر وہ جنگلوں میں پھرتا تھا اور خوف اور اس طرح رہتا تھا، ڈرا ڈرا، اور کوئی بندہ اس کو ٹچ کر لیتا تھا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا، یا وہ کسی کو ٹچ کرتا تھا پھر بھی دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ تو پھر وہ اس لیے کہتا تھا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، جیسے حواس باختہ ایک شخص ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پھر بعد میں ہندوستان آ گیا تھا، پتہ نہیں آگے ان کو بھی پھر اس نے کچھ ٹیچ کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ خیر اس سے پہلے ہی یہ سارے سلسلے پورے کر چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے یہ ساری جو ہے نا بت پرستی یہاں سے ہے چل رہی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 1500 قبل مسیح جو ہے نا سارا یہ دور ہے۔ پچھلی دفعہ شاید میں نے کچھ مجھے غلطی نہ لگی ہو، تو یہ 1500 قبل مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا حضرت عیسیٰ سے 1500 سال پہلے ہوئے ہیں، اور ان کا تو 4000 5000 سال پرانا جو ہے نا دعویٰ ہے ہندوؤں کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ توبہ کرو، تو کیا کرو؟ فتوبوا الی باریکم، پس تم سب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف۔ تو کیسے توبہ قبول ہوگی؟ جرم تو بہت بڑا ہے، شرک کی ہے، تو کیا کریں؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی جس نے شرک کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اتنا بڑا جرم ہے شرک۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ شرک سب سے بڑا رزق، اور دین کے کسی بھی معاملے میں یہاں ایک ضمناً بات ہے کہ
جب دو پارٹیاں یا دو اسکالر یا دو بندے ایک بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ یار یہ بہت خطرناک چیز ہے، یعنی مثلا سود کی مثال لے لیں، سود ہے اور سود بہت ہی خطرناک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار اس معاملے میں مجھے تو یہ سود لگ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کوئی سود نہیں ہے، تو کون سا کام کرنا چاہیے؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے، آپ کہیں جا رہے ہیں دوسرے شہر اپنی گاڑی پہ فیملی سمیت، اور رستے میں دریا ہے اور پل ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے یار وہ پل جو ہے نا وہ بہت ہی اس وقت جو ہے نا خطرناک صورتحال میں ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے، آپ کوئی اور راستہ لے لیں۔ دوسرا کہتا ہے یار رہنے دے، ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے، اور اس کو یہ بڑا سینسٹیو آدمی ہے، او نہیں یار تم جاؤ کانفیڈنٹلی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں یار میں فیملی میں اچھا ہے، خیر ہے، ٹوٹ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گر بھی جائیں گے تو غیر تباہی ہو جائیں گے نا۔ کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن شرک ایک ایسا معاملہ ہے اس وقت امت مسلمہ میں جس کا ہم ذکر بھی کرنا مشکل سمجھتے ہیں، یعنی اس کو شجر ممنوعہ بنا لیا ہوا ہے ہم نے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور ذکر کرنے والوں کو بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے، ایسے تو نہیں کر رہا۔ تو یہ اتنا سینسٹیو معاملہ تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کرو۔ ٹھیک ہے، ان کی تین جو ہے نا گروپ بن گئے تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے شرک کیا تھا، جنہوں نے معبود بنا لیا اور اس کے آگے بیٹھ گئے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا تھا، اور سمجھانے کے باوجود انہوں نے کہا جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے ہم اس کے آگے پوجا کر کے بیٹھے رہیں گے، ہم مجاور بن کے، ہم یہاں سے ہلنے والے بھی نہیں ہیں۔ تو دوسرے وہ تھے جو منع کر رہے تھے کہ یار یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، اس نے سامری نے بچڑا بنایا اور تم اس کے آگے بیٹھ دو، اتنے بیوقوف ہو۔ انہوں نے کہا نہیں یہی ہمارا خدا ہے، یہی ہمارا معبود ہے۔ اور تیسری ایک پارٹی وہ تھی جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے کہا کہ بس خاموش رہو، نہ کچھ کہو ان کو نہ ان کو، بس آپ نہ انہوں نے پرستش کی اور نہ منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مفسرین نے مختلف رائے بیان کی ہیں، لیکن زیادہ تر جو بیان کیے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے منع نہیں کیا تھا پھر ان کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں سب کو جنہوں نے پرستش کی ہے ان کو تم نے قتل کرنا ہے، اور جنہوں نے منع کیا تھا وہ سائڈ پہ ہو گئے۔ اور پھر حکم ہوا کہ جنہوں نے پرستش کی ان کو بٹھا دیا گیا اور باقیوں کو تلواریں دے کے ان کو کہا کہ ان کو قتل کرنا ہے۔ اور جب وہ قتل کر رہے تھے تو جب اپنا کوئی رشتہ دار سامنے آتا تھا تو ظاہر ہچکچاہٹ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ رحم کیا اور بادل آ گئے اور اندھیرا ہو گیا، اور وہ پھر قتل کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے حضور پھر گڑ گڑا کے دعائیں کرنے شروع ہو گئے کہ یا اللہ اس طرح تو ہماری قوم ہی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر جب گنا تو 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ قتل ہو چکے تھے۔ 70,000 بندہ اس جرم میں قتل ہوا، شرک کے جرم میں۔ تو اس لیے شرک جو ہے کیا ہے، سب سے بڑا رسک ہے۔ کوئی بھی کام ایسا جس میں کوئی بندہ بھی کہے یار یہ شرک ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا آپ کو لگے تو اس سے 1000 کلومیٹر دور بھاگیں۔ یہ نہ کہیں گے ایک بندہ کہا نہیں یار یہ شرک ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، شرک کوئی شرک نہیں ہوتا، شرک ہوتا ہی نہیں ہے، چھوڑیں جی، کریں جی آپ جو بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ 70,000 بندہ ان کا قتل ہوا، اور جب یہ نکلے تھے مصر سے، وہ ہم بتا چکیں گے ان کی تعداد کتنی تھی، 6 لاکھ، اور اتنے عرصے میں کچھ اور بچے پیدا ہو گئے، 6 لاکھ سے تھوڑی تعداد بڑھ گئی ہوگی، لیکن اس میں سے 70,000 قتل ہو گئے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنی جانوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل کی، کیونکہ عورتیں بچے رو رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، کسی کا باپ مارا گیا، کسی عورت کا شوہر مارا گیا، کسی بچے کا باپ مارا گیا، کسی کا بھائی، ظاہر ہے سارے رشتہ دار اور عورتوں جنہوں نے شرک کیا تھا وہ بھی قتل ہوئی ہوں گی۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ بچے عورتیں رو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو قتل ہوئے ہیں ان کو میں شہیدوں کا درجہ دوں گا، کیونکہ انہوں نے توبہ کی ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور سرنڈر کر کے قتل ہونا منظور کیا ہے، تو وہ شہید ہیں اور وہ میرے ہاں رزق پا رہے ہیں، اور جنہوں نے قتل کیا ان کو جہاد کا ثواب ملے گا۔ تو تب جا کے پھر عورتیں بچے وہ پھر ان کو کوئی سکون ہوا، اور پھر خاموشی ہوئی، اور پھر قوم جو ہے نا سٹیبل ہوئی۔
تو یہاں یہی کہا کہ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا میں، جیسے ابھی ہم نے حدیث میں بھی پڑھا کہ دنیا میں کوئی سزا مل جائے کسی جرم کی لیکن آخرت بہتر ہو جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن دنیا میں آپ خاموشی اختیار کریں یا ایسا کچھ ہو تو دنیا میں سزا نہ ملے تو آخرت میں جو سزا ملی پھر آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عند باریکم، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یعنی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بھی تمہارے لیے یہی بہتر ہے، تو تم اللہ کا حکم مانو۔ تو جب انہوں نے یہ سارا کر لیا فتاب علیکم، اب جملہ تو آگے لکھا ہوا ہے لیکن یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد کیا ہوا، فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تواب کا لفظ جو ہے یہ فعال عربی کا لفظ ہے، اس کے وزن پہ ہے جس کو مبالغے کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں بہت زیادہ چیز ہونا، یعنی بہت مبالغہ۔ تو تواب کہتے ہیں بار بار توبہ قبول کرنے والے کو، بار بار، جو توبہ قبول کرنے سے کبھی تھکے ہی نہ، کبھی اکے ہی نہ۔ یعنی ایک انسان ہے وہ دن میں ایک گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، وہ اگر 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایک دفعہ توبہ کی، دوسری دفعہ توبہ کی، تیسری دفعہ کہتا ہے یار مجھے تو شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اور اللہ تعالیٰ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تواب کا مطلب یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی تم توبہ کرو گے میں قبول کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلے ہیں، اور یہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی جو قتل ہوئے، جنہوں نے اتنا بڑا شرک کیا۔ لیکن امت مسلمہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم اور فضل ہے، کوئی بھی گناہ کریں، ہماری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں کی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں تو کوئی نیکی اس کے بعد کریں گے، اسی سے وہ صاف ہو جاتا، اسی سے گناہ معاف۔ اچھا، اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے، آپ وضو کریں گے تو اس سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس سے اگر کوئی بڑا گناہ ہوگا جو وضو سے نہیں دھلا تو نماز پڑھیں گے تو دھل جائیں گے۔ ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا حضور میں نے بڑا گناہ کیا ہے، یہ میں نے گناہ کیا ہے، تو میرے اوپر کوئی حد قائم کریں، اس کا کیا سزا ہے؟ مطلب وہ ڈرتے تھے نا کہ آخرت میں نہ سزا ملے مجھے دنیا میں ہی۔ تو آپ نے کہا اچھا، تو ظہر کی نماز پڑھی، تو پھر جو ہے نا آپ نے پوچھا کہ وہ کدھر گیا جو پوچھ رہا تھا، تو وہ اٹھ کے آئے، انہوں نے کہا حضور میں ہوں۔ اس نے پھر آ کے کہا کہ میرا گناہ ہے اور مجھے، آپ نے کہا آپ نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے پڑھی۔ آپ نے فرمایا بس تمہارا معاف ہو گیا نماز پڑھنے سے ہی۔ اور اس کے بعد یہ کہ کبیرہ گناہ اگر ہوں تو وہ توبہ سے قبول ہوتے ہیں، لیکن ہماری توبہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے گڑ گڑا کے توبہ کریں گے، یا اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور جو ہے نا اس پہ استقامت اختیار کرے، اور کسی کا اگر حق ہے تو وہ دے دے تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس میں ان کا کفارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسے ہیں جیسے قسم توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اظہار کرتا ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا غلام آزاد کرنا ہے۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ بھی ہے۔ تو بہرحال امت مسلمہ پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہاں پہ جو بتایا گیا انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی توبہ تائب رہنے والے بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، یا بعض روایات میں 100 دفعہ بھی آتا ہے۔ تو توبہ کے لیے کوئی بہت مشکل مرحلہ نہیں ہے، کسی کے پاس، کسی پادری کے پاس جیسے سائی جاتے ہیں، وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ جتنی دفعہ مرضی توبہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے منع ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں اگر ہوں تو نیکی کر کے اس کو معاف کروا لیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں۔ تو توبہ جو ہے نا بہت اچھی چیز ہے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ توبہ کر سکتے ہیں یا 100 دفعہ، تو ہمیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔